من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے 40 تک سنیں گے، اور اس میں آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں انسانوں میں اور کائنات میں بتا رہے ہیں کہ ان آیات کو دیکھو، ان نشانیوں کو دیکھو، اور خاص طور پر کہ کس طرح سے یہ چیزیں آئی ہیں وجود میں، اور اس کا ایک آخرت بھی ہے جہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ پھر یہ بھی کہ واحد لا شریک ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیت دیکھیے، اس ہر آیت کو الگ الگ کر کے ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ رحیم، ہم ہر آیت کی دیکھیے آپ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نشانیوں میں سے گنائی ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر یعنی انسان بن کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمین سے جو ہے جو چیز بنی ہے وہ انسان کس طرح بنا ہے۔ آپ آج کل کی سائنس تو اور بھی بتاتی ہے کہ صرف یہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور کچھ اور کیمیکل ہیں جس کی وجہ سے انسان وہ کیمیکل کمپوزیشن سے ایک انسان بنتا ہے، اور وہ پھر اس کے اندر یہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک پتلا بن گیا یا ایک مشین کی طرح ایک ہی بات کر رہا ہے، بلکہ اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، شعور ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں۔ یہ عجیب عجیب قوتیں جو ہوتی ہیں کس طرح ان عناصر سے، ان ایلیمنٹ سے یہ کیسے بن گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ تم بنایا تو تم کو مٹی سے ہے، مگر یکایک تم جو ہے بشر بن کر پوری زمین پر پھیل رہے ہو، اور اپنے مختلف ملکوں میں اور جگہوں پہ کام کر رہے ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انسان جو ہے اپنے عقل سے اور تخیل سے اور شعور سے کام لے رہا ہے، جذبات سے کام لے رہا ہے، احساسات سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک ایسی چیز جو بالکل بے جان ہے، اور جس سے اگر کوئی کیمسٹ جو ہے سینکڑوں مالیکول بنا لے تو یہ باتیں پیدا نہیں کر سکتا کسی بھی چیز میں۔ تو یہ کہاں سے آئیں؟ یعنی وہ بے جانی تو تھی جس سے تم کو یہ ایک جسم دے کے بنایا گیا، اور تم کو بشر بنا کر زمین میں نہ صرف یہ کہ چھوڑ دیا گیا، بلکہ اسی کے اندر ایک ایسی مشینری رکھ دی گئی جو کنٹینیوسلی جو ہے آپ ایک انسان دوسرے انسان کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ہے کہ مختلف جو باتیں آئیں گی اور بھی اسی میں یہ بتانے کے لیے کہ یہی مٹی اس کی بنیاد جو ہے آپ کے جسم کی بنیاد ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ بے جان ہیں۔ ان کو ایک جگہ ایک کیمیکل بنا کر اس کے اندر جان ڈال دینا کس کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم مٹانے کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد پھر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ آگے آپ کو یہ آ رہی ہے، اور اس کی نشانی میں سے یہ کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس کے اندر نہ صرف ایک انسان بنا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے کمال حکمت یہ ہے کہ اس نے دو صنفیں یعنی دو سیکسز بنا دی ہے، میل اینڈ فیمیل۔ اور اس میں بھی جسمانی ساخت میں مختلف چیزوں میں جو ہے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزوں میں سملر بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ خالق حکیم نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو ہزاروں سال سے انسانوں کی پیدائش میں یہ ایک تدبیر کا کام رکھ دیا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک خالق حکیم اور ایک خالق حکیم ہی نے جو ہے خالق حکمت اور قدرت سے یہ ابتدا مرد اور عورت کا ایک موزوں ترین ڈیزائن بنایا، پھر اس بات کا انتظام کیا کہ اس ڈیزائن کے مطابق بے حد و حساب مرد اور بے حد و حساب عورتیں اپنی اپنی الگ الگ انفرادی خصوصیات میں کیریکٹرسٹک کے ساتھ دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو جنس نے بنائی ہیں سیکسز دو ڈفرینٹ، اس کے پاس ایک دوسرے کا سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور تمہارے میں ایک دوسرے کی محبت دے دی تاکہ تم جو ہو ایک دوسرے کی خیال کرو۔ اور یہ صرف یہی نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں جاتی، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بدولت خاندان و قبیلے وجود میں آئے، اور اسی کے بدولت انسان کی زندگی میں تمدن کا نشو و نما ہوا، یعنی سویلائزیشن ہوئی۔ اسی نشو و نما میں اسی طرح سے انسان کو ذہنی صلاحیتیں حاصل ہوئیں، اور اس طرح گھرداری اور تمدن کا ابتدا اللہ تعالیٰ نے دو سیکسز رکھ کر آگے بڑھایا ہے۔ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر محبت جو ہے جنسی محبت ایسی ہے جو مرد و عورت کے اندر ایک جذب و کشش اٹریکشن رکھتی ہے، اور پھر انہیں ایک دوسرے سے
لگائے رکھتی ہے، اور رحمت سے مراد وہ روحانی تعلق ہے جو ازدواجی زندگی میں سلولی ابھرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دو مثبت طاقتیں جو ہیں خالق نے ابتدائی جو پیدا کی ہیں اصطلاحات کی مدد سے انسان کے اندر اس کا ذکر اوپر گزرا ہے، تو صرف یہ ظاہر ہے کہ یہ محبت اور رحمت جس کا تجربہ کروڑوں انسانوں کو اپنی زندگی میں ہو رہا ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے جو وزن و پیمائش میں آ سکے، نہ انسانی جسم کے ایلیمنٹس ہیں کہیں اس کے سر چشمے، یعنی آپ یہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ سو اینڈ سو ایلیمنٹ جو ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ تفکرون۔ اب یہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ کس طرح ریپیٹ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مختلف آیات میں۔ اور من آیات ہی، اب اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے۔ اب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پہلے ایک انرجی تھی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا، تو اس انرجی نے پھر اس کو چینج کیا، میٹر بنے، الیکٹران، پروٹون اور اس طرح سے مختلف ایلیمنٹس بنے، اور ایلیمنٹس بننے کے بعد ساری کائنات میں مختلف چیزیں اس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یعنی وہی ایلیمنٹس ہیں لیکن تمہاری بات کرنے کے ڈفرینٹ لینگویجز ہیں دنیا میں، اور پھر رنگوں کے اختلاف ہیں کہ یعنی ڈفرینٹ کلر کے انسان پیدا کیے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، جہاں پر للعالمین ان فی ذالک لآیات للعالمین کہا گیا۔ اور آگے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات و دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون کہا، اور من آیات یعنی آپ دیکھیے انسان کو اگر کام کرنے کو چھوڑ دیا جاتا تو کبھی بھی اس کو تھکن نہ ہوتی تو اس کی حالت کیا ہوتی، تو وہ آخر کام کرتے کرتے وہ مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی اس کے اندر، ایک خاص وقت کے بعد وہ تھک جاتا ہے، پھر اس کو نیند غالب آ جاتی ہے، اور اس نیند کی وجہ سے وہ پھر سکون حاصل کرتا ہے، اور آٹومیٹک اس کی نیند جو ہے اس کو یعنی دفع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی نیند ایک ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے عنصر رکھا ہے انسان کے جسم میں کہ چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد اس کو کرنے پھر جو اٹھ جاتا ہے، پھر ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کی نیند کی جو کیفیت ہے، یعنی واٹ ایگزیکٹلی اٹ از، اس کو آج تک صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گیا ہے۔ یہ قطعاً ایک پیدائشی چیز ہے جو آدمی کی فطرت اور اس کی ساخت میں، اس کی اسٹرکچر میں رکھ دی گئی ہے، اور اس کا ٹھیک انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ کسی حکیم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق یہ تدبیر وضع کی ہے۔ اس میں ایک بڑی حکمت، مصلحت اور مقصد ہے، اور یہ جو ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انسان کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کا ایک عنصر پیدا کیا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو آپ دیکھیے کہ انسان کام کر کے مر ہی جاتا شاید۔ تو یہ یعنی اس کی ایک آرام کرنے کی ایک چیز ایسی رکھ دی، جس کسی نے کہا تھا کہ that would be the great who invented the sleep، تو اس کائنڈ آف اے تھنگ، یعنی پھر اس کے بعد اور اس کی تلاش میں نکلتا ہے، یعنی محنت کرتا ہے اور اپنے رزق کے لیے کام کرتا ہے، اور تمہارے اس فضل کا تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ پھر فرمایا اور اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ جب بادل آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ خوش زمین جو ہے وہ لہلا جائے گی، گرینری ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ اوور نہ ہو جائے اور اسے طوفان نہ آ جائے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ پھر وہی اشارہ ہے کہ زمین جو مر گئی تھی تو پانی سے اللہ تعالیٰ نے حیات بخشی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ بار بار یہ نشانیاں یاد دلا کر انسان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لے۔ وہ من آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہی نہیں کہ زمین اور آسمان بنا دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اس کا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ قائم ہے۔ پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ یہ قیامت کی طرف کا منظر ہے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا ادا کرے گا۔ اس جملے کو ہم نے لاسٹ ٹائم پہ ریپیٹ کیا تھا کہ کتنی بار یہ آیا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو یہ پھر وہی ادا کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اسی کے لیے اس کے لیے یہ آسان ہے۔
آسان تر ہے۔ آسمان و زمین اس کی صفت میں سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست حکیم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے اور واحد لا شریک ہے۔ تو اس لیے یہ بار بار اس کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آسمان و زمین کا قائم ہونا، پھر تمہارا زمین سے نکلنا، جس طرح سے زمین مردہ تھی اور زندہ ہو گئی، اسی طرح تم بھی زمین میں مردہ تھے، اور کچھ ایلیمنٹس تھے جو پڑے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا کر کے نہ صرف تخلیق کیا، بلکہ اس کے اندر روح پھونکی، اور اس طرح سے ہم انسان بنے۔ آگے فرمایا وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہے کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ یعنی مثال دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے مال کماتے ہو تو کیا تم اپنے غلام کو اس کا حصہ سمجھ لیتے ہو؟ جب یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو تم کسی اور کے ساتھ کیسا شریک کر سکتے ہو؟ اسی طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے خیالات یعنی اپنے خیالات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جس سے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ جو نہیں چاہتا پھر اس کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، اس کی ہدایت نہیں دیتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرو یعنی فالوورز یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اندر سے اسلامی کی طرف پیدا کی گئی ہے، اور اس میں جو حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اس کے ماں باپ یہودی عیسائی وغیرہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ماحول اس کو اس رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، اور اس کے اندر جو سمجھنے کا مادہ ہے فطرت وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، ہر شخص میں سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں وہ مگن ہے۔ یہاں پر یہ غور کیجئے کہ یہاں پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے بلکہ فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو، یہ جو آیت آئی ہے یہ ایکچولی اس وقت آئی ہے جب ابھی 9 سال تک تو کوئی مملکت قائم نہیں ہوئی تھی، اسلامی مملک جو ہے تو اس وقت نہیں ہوئی تھی، اور یہ دیکھا جائے کہ ہر روز 5 وقت نماز کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اس سے تمہاری صبر اور اطمینان قائم ہوگا، اور یہ حکم جو ہے مکہ معظمہ کے اس دور میں دیا گیا جبکہ مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کفار قریش کے ساتھ ظلم میں پس رہی تھی۔ اس کے بعد بھی 9 برس تک پستی رہی، اس وقت دور دور بھی کہیں اسلامی حکومت کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتائی ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے اپنا صبر و سکون سے کام کر سکتا ہے اگر اللہ کو اپنا ٹارگٹ کر لے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ کیا مزے کر لو، قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے شرک کی بات کی طرف اشارہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے اندر جو نفس ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں جو ہے کس کو پکارنا چاہیے، اور جب تمہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو تم اس کو بھول جاتے ہو اور پھر جو ہے شرک کرنے لگتے ہو دوبارہ۔ تو یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن شریف میں اشارہ کیا ہے۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ کئی بار قرآن میں یہ بات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب رحمت آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اسی لیے مجھ پر رحمتوں کی یعنی اچھائیوں کی جو ہے بارش ہو رہی ہے، اور جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پھر مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کو کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے؟ انہوں نے اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو
اس کا حق یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو سود تم دیتے ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک سود کی آیت بھی ہے جو آگے میں ذرا ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اس میں نشانی یہ ہے کہ اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کو اپنا پیسہ دے، بلکہ یہ حق اسی کا ہے، وہ تو تمہارے ذریعے سے دے رہا ہے، یہ تم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مددگار بنایا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق دیا، یہ تم اصل میں اپنے لیے بھلا کر رہے ہو، یہ ان کا حق ہے، یہ تمہارا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں، یہ تو تمہیں دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کو خوش نصیبی کے لیے دو۔ یہ ہے اصل چیز جو اس میں فرمائی گئی۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ پہلی آیت ہے جو سود کے بارے میں آئی تھی، میں اس کی ذرا تفصیل بعد میں آپ کو دوں گا، پھر میں ذرا آگے ایک آیت لاسٹ جو آئی ہے اس کو کرنے کے بعد واپس اسی آیت پہ آتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر تمام ان آیتوں کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ اصل میں بات ہے جو بہت ضروری تھی، جس کو سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانے کے بعد یہ ریپیٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو دوبارہ اس آیت پہ جاتا ہوں جس میں سود کے بارے میں کہا گیا، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یہ پہلی آیت تھی جو سود کے بارے میں دی گئی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، شراب 3 اسٹیجز میں منع کیا گیا تھا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ۔ پھر دوسری بار فرمایا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو نشے میں نہ ہو، یعنی شراب اس وقت بھی پیتے تھے لوگ اور نماز بھی پڑھتے تھے تو نماز میں اول فول بکنے لگتے تھے، تو یہ فرمایا کہ جب نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ تو یہ دوسری آیت میں ہے۔ اس کے بعد جب اور لاسٹ میں آیا تو کہا کہ اب شراب بالکل بند ہے، تو 3 اسٹیجز میں شراب کو بند کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے سود کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی آیت دی ہے جو سود کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے اللہ کے نزدیک اس کا مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے، اور زکوٰۃ تم جو اللہ کی خوشنودی کے لیے یعنی خوشی کے لیے دیتے ہو اس سے وہ جو ہے زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو وہ صحیح ہے۔ تو یہ بات پہلی باہر آئی، اور اس کے بعد قرآن کا بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ طریقہ ہے کہ پہلے ذہنوں کو تیار کرتا ہے، جیسے شراب کے بارے میں 3 اسٹیجز میں بتایا گیا، اسی طرح سود کے بارے میں 3 اسٹیجز میں آیا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں جو قرآن میں آئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ سورہ آل عمران میں پہلی آیت جو ہے یہ جو آج ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے جو پڑھا یہ پہلی سود کی منع کرنے کے لیے آیا تھا۔ And whatever you give for usury to increase in the wealth of people will not increase with Allah. But what you give in zakat, desiring the pleasure of Allah, then those will get manifold. یہ پہلی رکعت۔ دوسری جو آیت آئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ سورہ آل عمران میں Oh you who believe, do not consume usury doubled and tripled and fear Allah so that you may be successful. اس کے بعد لاسٹ میں جو آیت آئی سورہ البقرہ میں مدینہ میں، تو وہ یہ تھی اور کافی تفصیل سے آپ اس کا ترجمہ پڑھتے سناتا ہوں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کی مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود کی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا،
اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا یعنی ریپیٹ کرے گا وہ جہنم میں ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ لاسٹ آیت آئی جس میں بالکل اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بہت یعنی آپ دیکھیں کہ 3 اسٹیجز میں سود کو روکنے کے لیے بھی اسی طرح کیا گیا جیسے کہ شراب کے سلسلے میں فرمایا۔ اب میں آپ کو یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے سورہ روم کی 5 یا 6، اس میں آپ دیکھیے کہ آیات جو ریپیٹ کی گئی ہیں وہ یہ من آیات ہی جو ہے یعنی ان کی among the sign is that he created you from dust۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھیے ومن آیات ہی بار بار آ رہا ہے، اور اس کو آیت کی جمع آیات ہی مانے his sign، اور من یعنی کی نشانیوں میں سے من کی ایکسرسائز کرا چکے ہیں، اور آیات پہ ان مانے ڈیتھ ہے، اور خلقکم خلقا یعنی پیدا کیا تم کو من تراب، پھر وہی من کا لفظ، تو من تو آپ کو معلوم ہے کتنی بار آیا تو آسان ہو جاتا ہے یاد رکھنا، تراب کے معنی ہر کوئی جانتا ہے۔ پھر من آیات خلق، پھر یہ آیات ہے کہ خلق کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے لیے تمہارے نفس میں سے زوج یعنی سیکسز، اور من آیات ہی، اور پھر یہ پھر آپ نے دیکھا ریپیٹ ہو رہی ہے خلق السماوات والارض، اور پھر اس کے مختلف ڈائیورسٹی، اور پھر اس کی زبانیں جو مختلف آپ بولتے ہیں، اور رنگ انسان کے، یہاں پر فرمایا ان فی ذالک لآیات للعالمین۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ریپیٹ ہوتا چلے جائے گا، اور مگر یہاں پر یہ للعالمین کی جگہ مختلف الفاظ استعمال کر کے بتاتا ہے اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں ریپیٹ ہوئی وہی آیات نیند کے بارے میں ہے، لیل کے بارے، یہ سب اردو الفاظ ہیں جو آپ بولتے ہیں دن رات، اور یہ ریپیٹ کرنے سے یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اور من آیات ہی یریکم، تم کو دکھاتا ہے کیا، لائٹننگ، اور یہ کیا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہاں فرمایا عقل استعمال کرو، عقل استعمال جو کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیات ہے۔ پھر فرمایا ومن آیات ہی ان تقوم السماء، یعنی آسمان و زمین قائم کیا اپنے حکم سے۔ تو یہ آیات کی بار بار ریپیٹ جو ہے آپ کو الفاظ سے نہ صرف مانوس کرتی ہے بلکہ معنی بھی یاد ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے میں جب دوبارہ آئے گا تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا کہ کیا فرمایا تھا وہاں پر۔ تو یہ تھی وہ بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جگہ پر جو ہے سورہ نحل میں بھی ریپیٹڈ ورڈز آئے، جیسے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب دیکھیے یہاں پر ان فی ذالک، اب یہاں پر فرمایا کہ یہ indeed in that is surely a sign for people who reflect، یہاں پر ریفلیکٹ کرنے کے لیے، یہاں یعقلون یعنی عقل جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ پھر یہاں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، یعنی جو یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، جو سننا چاہتے ہیں عقل سے یعنی غور سے سننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آیات ہیں۔ اور یہ نحل میں جو آپ دیکھیں کتنی بار یہ ریپیٹ ہوا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہاں پر دیکھیے آپ کس طرح الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کریں، یتفکرون، یعقلون، یذکرون، یسمعون، یعقلون، یتفکرون، یؤمنون۔ تو یہ الفاظ بار بار آنے سے آپ کو یاد بھی ہو جاتے ہیں معنی، اور اس کو قرآن سے خود قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت جو ہے 382 بار استعمال ہوئی ہے قرآن شریف میں، اور اس کے روٹ ورڈ جو ہے الف یا ہے، یہ بھی آپ کو ایک انفارمیشن کے لیے۔ ان جو ہے 1682 یعنی آلموسٹ 1700 ٹائم استعمال ہوا، فی ذالک 1700 بار، ذالک یعنی 520 بار۔ تو اس طرح سے آپ کو بار بار یہ قرآن شریف کی آیات آنے سے قرآن کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر سورہ نحل سے بھی وہ باتیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں اسی آیات کے سلسلے میں یہاں پر جمع کر کے کوشش کی ہے کہ آپ سے شیئر کروں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ آپ کو سورہ روم کی اور سورہ نحل کی آیات جو ملتی جلتی ہیں آیات کی طرف، اور کس طرح اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے صحیح ہدایت کی۔ صدق اللہ علیہ۔